الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير عجلوا الفطر متفق علیہ. سعد ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آخری وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے پورے طریقے کو روایت کیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر عجل الفطر. لوگ برابر خیر اور بھلائی میں ہوں گے. اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ برابر ایمان والوں کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی, اترتی رہیں گی. خیر اور بھلائی کا کام لوگوں کے ذریعہ سے ہوتا رہے گا. عجل الفطر, جب تک وہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم افطار کے اندر تاخیر کرتے ہیں, افطار کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور قرآن حکیم کا بھی فرمان ہے کہ افطار سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کر لیا جائے. سن سیٹ ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو گیا, اب انتظار نہیں کرنا ہم کو کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ایسا معاملہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے ویسا معاملہ ہو جائے. اس چکر میں ہم افطار کے وقت کو تاخیر سے کرتے ہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں. ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے, سکھلایا ہے اور سمجھایا ہے, جو صحابہ اکرام نے اڈاپٹ کیا, جو تابعین اور تبع تابعین نے اسلام اور شریعت سمجھا ہے. بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے وہی دین اور وہی شریعت ہے اور وہی اسلام ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. اس دور میں بھی بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, وائس پرسن تھے, لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم تھوڑا انتظار کر کے روزہ افطار کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا معاملہ ہو گیا, سورج کے ابھی کرنے باقی ہو یا تھوڑا اندھیرا زیادہ ہو جائے, احتیاط کے طور پر تب کر لیں گے, پریکاشنز لے لیتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک آپ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی آپ کو پہنچتی رہے گی اور آپ تک رحمتیں اللہ رب العالمین کی پہنچتی رہے گی. اب جلدی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی 2 منٹ باقی ہے, 1 منٹ باقی ہے اور پہلے ہی ہم افطار کر لیں. یہ بھی مطلب نہیں. ٹائم پہ جو وقت مقررہ ہے سورج غروب ہونے کا, سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہم انتظار نہ کریں بلکہ اسی وقت ہم فوراً افطار کر لیا کریں. یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ اہم یہ ہے کہ افطار کے وقت یا افطار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے ہیں؟ وہ دعا جو عام طور پر سارے لوگوں کے زبان پر ہے یا پھر وہ دعا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور دونوں دعائیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر ذکر فرمایا. ایک دعا اس میں غیر صحیح ہے اور دوسری دعا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ہمیں اسی دعا کو یاد کرنا ہے, سیکھنا ہے یا دیکھ کر کے پڑھنا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ایسا کوئی عمل ہمارے طرف سے نہیں ہونا چاہیے. کون سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. وہ چھوٹی سی دعا, ذهب الظمأ پیاس بجھ گئی, وابتلت العروق اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئی. جو 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ بغیر کھائے پیے جو ہم نے روزہ رکھا اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے, اللہ کے یہاں کچھ مقام حاصل کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے, جب وہ رگیں سوکھ جاتی ہیں اور غروب آفتاب کے بعد جب بسم اللہ کہہ کر کے ہم کھجور اور پانی کا ایک قطرہ اپنے اندر ڈالتے ہیں, پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ صحیح روایت ہے. اور ہم لوگ جو پرانے ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ دادا جو پڑھتے آ رہے ہیں, عجیب بات ایک اس میں یہ ہے کہ سارے باپ دادا کے رسم و رواج, ٹریڈیشن اور ریچولز جو ہے ہم عبادت کے اندر لا کر کے جمع کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے, ہم بھی پڑھے لکھے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. اس میں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا الٹریٹ تھے, ان ایجوکیٹڈ تھے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہوئے. کوئی ایسا نہیں کہتا ہے. باپ دادا نے ٹھیلا چلایا, رکشہ چلایا, مزدوری کیا, بیٹا کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے اسی کام کو آگے بڑھاؤں گا, میں بھی اپنے پیٹھ پر بوجھ اٹھاؤں گا, میں بھی بازار میں مزدوری کروں گا, میں بھی محنت مشقت کا کام کروں گا. یہ نہیں کہتا. سارے رسم و رواج کہاں ہم لا کر کے رکھتے ہیں؟ دین اور شریعت کے معاملے میں, جبکہ شریعت نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ بنا کر کے بھیجا. ہماری عبادت میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے اعمال میں, ہمارے کھانے پینے کے طریقے میں, ہمارے لین دین میں, ہمارے سارے زندگی کے امور میں ہمارا آئیڈیل اور نمونہ صرف ایک شخص ہو سکتا ہے, اور وہ ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اگر کسی کا طریقہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, دیکھنے میں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے, کتنا ہی ڈیکوریٹ کر کے اس کو پیش کیوں نہ کیا گیا ہو, وہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے والا نہیں, وہ اللہ قبول کرنے والا نہیں, اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. انہی اعمال کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور انجام دیا ہے. اس لیے ہم انہی دعاؤں کو پڑھیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے اور اسی کو کی تبلیغ اور ترویج کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.